زندہ جلالی بابرکت پرفضل لافتہ اور لاسانی نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج بہت سی خاص دن ہے، اور وہ خاص دن کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ تو آپ سب نے اس دن کے بارے میں بہت ساری اچھی باتوں کو بیان کیا، تو واقعی یہ دن بہت ہی عزت کے اور احترام کے لائق ہے، اور اس دن کا منایا جانا اور والدین کی تعظیم کرنا ایک بہت ہی اچھی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں یعنی خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو اس سے پیشتر کے ماں کا لفظ وہاں پر استعمال ہو، وہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ کون سا ورڈ استعمال کیا گیا ہے؟ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ ماں سے بھی زیادہ تعظیم کے اور عزت کے لائق ہے۔ ایسا ہی ہے؟ آئیں ذرا ہم تاریخ پر اور بائبل مقدس پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیوں لفظ باپ جو ہے وہ عزت کے اور تعظیم کے لائق ہے، اور کس لیے اس ورڈ کو، اس لفظ کو جو کہ باپ ہے، اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں، ہم اس دن کے حوالے سے اس کی تاریخ کے بارے میں سیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دن کیسے شروع ہوا۔ تو 1908 میں امریکہ کے اندر کچھ لوگ تھے، 362 یعنی کہ 362 لوگ تھے، مزدور تھے، اور وہ کون تھے؟ باپ تھے، یعنی کہ میر حضرات تھے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے؟ ایک کان کے اندر جو کوئلے کی کان تھی اس کے اندر کام کر رہے تھے، اور یوں ہوا کہ اس دن اس جگہ پر یعنی کہ 1908 میں اس کان کے اندر دھماکہ ہو گیا، اور جب وہ دھماکہ ہوا تو ان مزدوروں میں سے یعنی وہ 362 جو مزدور تھے ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، اور وہ 362 مزدور فوت ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ یوں سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ جتنے مزدور تھے، کیونکہ ان کے خاندان ہیں اور وہ اپنے خاندانوں میں ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ان کی تعظیم کرتے ہوئے، ان کی یاد میں ایک دن منائیں جس دن ہم ان سب کو یاد کریں، اور ان کو یاد کر کے ہم کیا ہوں؟ خوش ہوں۔ تو تب اس دن کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد 1910 کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا سنورا اسمارٹ۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ 6 بہن بھائی تھے، اور اس کا جو باپ تھا وہ ایک اکیلا باپ تھا، یعنی اس کی ماں کی وفات ہو چکی تھی، اور وہ 6 بہن بھائی تھے۔ اور اس لڑکی نے، وہ سب سے بڑی لڑکی تھی، جب وہ بڑی ہوئی اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی تھے، تو اس نے سوچا کہ ہمارا جو اکیلا ہی باپ ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا ہے اور پال پوس کر بڑا کر دیا ہے، تو ہم کیوں نہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ایک ایسا دن منائیں جس دن میں ہم اس کی تعظیم کریں اور اس کو سراہیں۔ تو انہوں نے 1910 کے اندر ایک دن منایا جس دن میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ کا دن ہے، اور اس دن کو آہستہ آہستہ 1972 کے اندر امریکہ کے ایک پریزیڈنٹ نے یعنی رچرڈ نکسن اس کا نام تھا، تو اس نے کیا کر دیا، اس دن کو ایک عالمی حیثیت دے دی، اور اس نے کہا کہ ہم کیوں نہ اس کو عالمی سطح پر منائیں، کیونکہ باپ تو ہر ایک گھر کا بہت ہی اہم ممبر ہیں، تو ہم اس دن کو عالمی سطح پر منائیں۔ جس طرح ہم مدرس ڈے یا جس طرح ہم باقی دن مناتے ہیں، تو کیوں نہ ہم فادرز ڈے بھی عالمی سطح پر منائیں، اور جو باپ ہمارے خاندانوں کے اندر ہیں ان کی تعظیم کریں اور ان کی عزت کریں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے پیچھے ہم اپنے باپ کو بھول جائیں، اور جس دن فادرز ڈے ہو اس دن ان کے لیے اچھی اچھی تقریریں کریں۔ اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر ایک دن اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ یہ 5واں اور ایک اہم حکم ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ ملک جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں کیا ہوگا؟ ہماری وہ عمر دراز ہوگی۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ماں باپ کی عزت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم جز ہے، کیونکہ باپ اپنے بچوں سے بے لوث محبت رکھتے ہیں۔
جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس سے بیشتر کہ زبانیں وجود میں آتی، لوگ کیا کرتے تھے؟ دیواروں پر تصویریں بناتے تھے، نقش و نگار بناتے تھے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جو ورڈ باپ تھا اس کے لیے 2 تصویریں بنائی جاتی تھی، یعنی کہ باپ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو پہلا کیا بنے گا؟ بے الف با، اور دوسرا کیا بنے گا؟ پے۔ تو جو پہلا ورڈ ہے بے الف با، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے آگے ایک الف لگا دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ ابا بن جائے گا۔ کیا بنے گا؟ یعنی الف اور بے اور الف کو ملا دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ ابا۔ تو پہلے ورڈ باپ نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ ابا تھا۔ تو اس کو بھی دکھانے کے لیے کیا کون سی تصویر بنائی جاتی تھی؟ لفظ الف کے لیے لوگ 2 سینگوں کی تصویر بنایا کرتے تھے۔ بیل دیکھا ہے آپ سب نے؟ بیل دیکھا ہے؟ تو بیل کے سینگ کیسے ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں۔ کس بات کو شو کرتے ہیں سینگ؟ مضبوطی کو، طاقت کو شو کرتے ہیں۔ بیل کی طاقت اس کے سینگوں میں ہے، کہہ سکتے ہیں اس کے سینگ اس کی طاقت کو شو کرتے ہیں۔ تو ورڈ باپ کے لیے جو پہلی تصویر بنائی گئی تھی وہ تھی ایک بیل کے سینگوں کی، اور دوسری جو تصویر تھی یعنی کہ باپ کے دوسرے ورڈ کی، اس کی تصویر جس کو یونانی زبان میں بیت کا مطلب ہے گھر۔ کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے سینگ کی اور ایک جھونپڑے کی تصویر بنائی گئی جس کا مطلب یہ تھا کہ گھر کی طاقت کون ہے؟ گھر کی طاقت کون ہے؟ اور اسی طرح اس ورڈ ابا یا ورڈ باپ جو ہے یہ وجود میں آیا اور اس دن کو تعظیم ملی، اور آہستہ آہستہ ہم ابا سے باپ کہنا شروع ہو گیا۔ اب تو ڈیڈی، پاپا کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس ورڈ کا آغاز ورڈ ابا سے اور ان 2 تصویروں سے ہوا ہے۔ تو آئیں ہم بائبل مقدس میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بائبل مقدس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک باپ کا کردار بخوبی نبھایا ہے اور ایسے اپنے بچوں کی زندگیوں میں کام کیے ہیں کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، اور ان باپ کے چھوٹے چھوٹے اقدام کی وجہ سے ان کی آنے والی نسلوں کی بھی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ سب سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ضروری یہ بھی نہیں کہ جو آپ کے سلب سے بچے پیدا ہوئے ہوں آپ انہی کے باپ ہیں، بلکہ ایک باپ کا دل رکھنا بھی بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ جتنی دیر آپ کے اندر ایک باپ کا دل نہیں ہوگا آپ کسی بھی بچے کے لیے اپنے اندر درد نہیں رکھ سکتے، اپنے اندر جذبات نہیں رکھ سکتے۔ اور جب ہم بائبل مقدس پر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر ایک شخص کے بارے میں ذکر موجود ملتا ہے جس کا ذکر آستر کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے۔ اگر کوئی نکالے تو وہ اس کی تلاوت میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے اور اس نے ایک بچی کو، ایک بیٹی کو اپنی بیٹی کر کے پالا، حالانکہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن اس نے ایک لڑکی کو پالا اور اس کے اندر وہ باپ کا دل تھا جو کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتا ہے، اور اس نے وہ باپ کا دل رکھتے ہوئے اس لڑکی کو پالا۔ تو اس لڑکی کا نام آستر ملکہ ہے۔ میں چاہوں گی کہ اگر کسی نے نکالا ہے آستر کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت تو اس کو پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت کو بھی تلاوت کریں گے۔ اس میں لکھا ہے، جب مردگی کے چچا ابیجیل کی بیٹی آستر کی، جسے مردگی نے اپنی بیٹی کر کے رکھا تھا، بادشاہ کے پاس جانے کی باری آئی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مردگی کے چچا ابیجیل کی بیٹی تھی جس کا نام تھا حفصہ، اور مردگی نے اس کا نام بدل کر آستر رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کو وہ اس کی کزن تھی، لیکن اس نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر، مردگی کے اندر وہ باپ کا دل تھا، حالانکہ وہ اس کی اپنی بیٹی نہیں تھی، لیکن اس نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا اور اس کی تربیت کی اور پھر اس کی زندگی میں کام بھی کیے۔ جب ہم بائبل مقدس کی تاریخ پر دیکھتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر بہت ہی اہم کام کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 28 سے 32ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص کے بارے میں ذکر موجود ملتا ہے اور اس باپ کا نام لمک ہے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ باپ کس طرح سے اپنے بیٹے کی زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور کون سا کام کرتا ہے اور اس باپ کا کیسا کردار ہے، ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو جس کسی نے بھی نکالا ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 28 سے 32ویں آیت کو تلاوت کرے۔ اور لمک 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اور نوح کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، اور لمک کی کل عمر 770 برس ہوگی۔ آمین۔ کس شخص کے بارے میں ذکر ہے؟ لمک کے بارے میں۔ تو وہ کتنے برس کا تھا؟ 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ نوح رکھا۔ نوح کا مطلب کیا ہے؟ نوح کا مطلب ہے آرام اور سکون۔ تو جب اس باپ نے اپنے بیٹے کا نام نوح رکھا تو اس کے ساتھ ایک مقصد جوڑ دیا، اور وہ مقصد کیا تھا کہ یہ، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ اور کیا اس نے ایسا ہی کیا؟ نوح نے کیا کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ مقدس نوح نے کیا کیا تھا؟ کشتی بنائی تھی۔ کشتی کیوں بنائی گئی تھی؟ خداوند نے کہا تھا، کیونکہ اس وقت زمین پر بدی بہت زیادہ تھی، اور جب بدی بہت زیادہ تھی تو لوگ خدا سے دعا کرنے لگے، اور جب لمک کا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام نوح یہ کہہ کر رکھا کہ یہ ہمیں آرام دے گا اس بدی سے، اس گناہ سے، اس سزا سے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ کیونکہ ہمارے کاموں کی وجہ سے اس وقت کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے زمین پر کبھی بھی بارش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی جو زمین کو سیراب کرتی تھی، اور اس وقت نوح جس کے نام کا مطلب تھا آرام اور سکون، تو اس کی پیدائش جو تھی وہ 1970 قبل از مسیح میں ہوئی، اور اس نے کیا کیا؟ 600 برس کا تھا جب کیا ہوا؟ طوفان آیا۔ 480 برس کا تھا جب خدا نے اسے کہا کہ کشتی بنا، اور وہ 120 سال تک اس کام کے لیے، اس مشن کے لیے، اس ویژن کے لیے جو اس کی زندگی کے ساتھ جڑا تھا کام کرتا رہا اور منادی کرتا رہا کہ لوگ بچ جائے۔ لیکن کتنے افراد بچے تھے؟ کتنے لوگ بچے تھے؟ نوح اور اس کی بیوی اور اس کے 3 بیٹے، سم، حام اور یافت، اور ان کی 3 بیویاں۔ اور دیکھیں اس ویژن کی وجہ سے نوح نے اپنے آپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹوں کو اور ان کی بیویوں کو بھی بچا لیا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی اور شے جو تھی وہ نہیں بچی، بلکہ کتنے لوگ بچے؟ 8 لوگ صرف اور صرف اس ویژن کی وجہ سے جو لمک نے اپنے بیٹے نوح کے ساتھ جوڑا تھا اس کی وجہ سے بچ گئے۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں
तो मुक़द्दस नूह को ईमानदारों का बाप कहने का रुतबा भी मिला है। इसका जिक्र दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत और इब्रानियों 11 बाब और उसकी 7वीं आयत में भी लिखा है। आप सब घर जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं और देखें कि उस मकसद की वजह से जो उसके बाप ने उसकी ज़िंदगी में किया था, उस बेटे की, उसके ख़ानदान की यानी लमक की और उसकी आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई। ऐसा ही है। तो ये काम करने वाला शख्स कौन था? इस मकसद को उसकी ज़िंदगी के साथ जोड़ने वाला और खुदावन से दुआ करने वाला शख्स कौन था? लमक था, उसका बाप था। क्योंकि जब उसने इतना बड़ा मकसद अपने बेटे की ज़िंदगी के साथ जोड़ दिया तो फिर क्या करने लगा? उसको उस मकसद के लिए दुआ करने लगा कि खुदावन क्या करे, इस मकसद को पूरा करे। तो वाकई आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के बड़े बड़े अच्छे नाम रखते हैं। शायद हम ये सोचते हो कि हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, लेकिन हम रूहानी तौर पर कई दफ़ा अपने बच्चों की ज़िंदगियों में मकसद जोड़ना भूल जाते हैं और उनके लिए दुआ करना भी भूल जाते हैं। बल्कि हम शायद उनके बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम किसी से इम्प्रेस होकर वो नाम रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए वो क्या मकसद है जो खुदा ने दिया है और हम अपने बच्चों के लिए कौन से विजन सेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे छोटे छोटे काम क्या कर सकते हैं, हमारी आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगियाँ तब्दील कर सकते हैं। आए हम एक और शख्स की ज़िंदगी पर गौर करते हैं जिसके ऐसे ही एक इक़दाम की वजह से उसकी आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई। तो निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। तो यहाँ पर 2 अशख़ास का जिक्र मौजूद है। एक का नाम है याकूब और उसकी बीवी का नाम है राखल। निकाले मेरे साथ पैदाइश की किताब उसका 35वां बाब और उसकी 16वीं से 28वीं आयत पर हम गौर करेंगे। तो वहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, और वो बैतएल से चले और अफराद थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहल के दर्द से लगा और वाज़े हमल में नहायत दिक्कत हुई। और जब वो सख्त दर्द में मुब्तला थी तो दाई ने उससे कहा, डर मत, अब के भी तेरे बेटा होगा। और यूँ हुआ कि उसने मरते मरते उसका नाम बिनूनी रखा और मर गई। पर उसके बाप ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। जब हम उस माँ की ज़िंदगी पर देखते हैं तो उसने मरते मरते दुख में और तकलीफ में अपने बेटे का नाम क्या रखा? बिनूनी रखा। और बिनूनी वर्ड का मतलब ये है अ चाइल्ड ऑफ सोरो, गम का फर्जन। उसकी माँ ने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? बिनूनी, यानी कि गम का फर्जन, दुख और गम में तकलीफ में लिया हुआ। जब उसके बाप ने ये देखा कि मेरे बेटे का नाम बिनूनी है तो शायद उस बाप के दिल में ख्याल आया हो कि मेरे बेटे का नाम उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी का नाम रखते हैं तो वो नाम उस शख्स की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। तो उस बच्चे का नाम क्या था? बिनूनी, यानी कि गम का फर्जन, अ चाइल्ड ऑफ सोरो। शायद वो बच्चा अगर बड़ा होता तो वो डिप्रेशन में चला जाता, ये सोच के कि मेरी माँ ने मेरा नाम क्या रख दिया? बिनूनी। और उसके बाप ने खुदावन से दुआ की और उसका नाम क्या रखा? बिन्यामीन रखा। और बिन्यामीन का क्या मतलब है? अ चाइल्ड ऑफ माई स्ट्रेंथ, यानी कि मेरी ताकत का फर्जन। क्या रखा? उस माँ ने मरते मरते अपने बेटे का नाम बिनूनी रख दिया, यानी कि मेरे गम का फर्जन। और अब उस बाप ने जब अपने बेटे को देखा तो उस बाप ने अपने बेटे का नाम तब्दील करके क्या रखा? अ चाइल्ड ऑफ माई स्ट्रेंथ, यानी कि मेरी ताकत का फर्जन। किधर वो था? उसकी माँ ने नाम रखा गम का फर्जन, और किधर बाप ने नाम रखा? ताकत का फर्जन। और बिन्यामीन जब नाम रखा गया तो बिन्यामीन आप सब जानते हैं, एक वो हस्ती किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है, वो याकूब का सबसे छोटा बेटा था।
اور جب ہم بائبل مقدس میں نگاہ کرتے ہیں تو جتنے بھی عظیم اشخاص رہے ہیں، کچھ کا ذکر ابھی میں آپ کے سامنے بھی کروں گی، ان کا تعلق بنیامین کے قبیلے سے تھا۔ وہ بنیامین جس کا نام اس کے باپ نے یہ سوچ کر اور یہ کہہ کر رکھا کہ یہ میری طاقت کا فرزند ہے۔ اور جب ہم قضا اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر اسرائیل کے ایک قاضی کا ذکر موجود ہے، جس قاضی کا نام اہود ہے۔ اور اہود جو تھا وہ بنیامین کے قبیلے کا شخص تھا، اور وہ قاضی تھا جو اسرائیل کا انصاف کیا کرتا تھا۔ اور پھر ہم آستر ملکہ اور مرتقی کو جب دیکھتے ہیں، ان دونوں کا تعلق بھی بنیامین کے قبیلے سے ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں ساؤل بادشاہ کون تھا؟ اسرائیل کا پہلا بادشاہ، اور اس نے کتنے سال حکومت کی؟ جی، اس نے کتنے سال حکومت کی؟ 40 سال۔ کتنے سال؟ اور سب سے لمبی حکومت ساؤل بادشاہ نے کی۔ اور جب ساؤل بادشاہ جو تھا وہ اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا، اور وہ کس قبیلے سے تھا؟ بنیامین کے قبیلے سے تھا۔ کس قبیلے سے تھا؟ بنیامین کے قبیلے سے تھا۔ اور اس ساؤل بادشاہ نے، جس کو ایک پاورفل کنگ یعنی ایک طاقتور بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس نے 40 سال تک اسرائیل پر حکومت کی۔ اور جب ہم مقدس پولس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ بھی بنیامین کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ وہ نام جو اس کے باپ نے رکھا کہ میری طاقت کا فرزند، اور وہ فرزند جو ہے اس کی آنے والی نسلوں کی بھی زندگیاں تبدیل ہو گئی، اور کتنے ہی سورما اس کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اور واقعی یہ کام صرف اور صرف باپ کر سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اندر باپ کا دل ہے، جس کے اندر باپ کا وہ درد ہے، وہ جذبہ ہے، وہ جذبات ہیں جو ہم دوسروں کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم اسی طرح بائبل مقدس پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو کہ صرف اور صرف باپ کی ہی ہستی کر سکتی ہے۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی، بلکہ میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ باپ ایک گھر میں ایک پریسٹ کا، ایک کاہن کا کردار بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ جب ایک باپ کی زندگی تبدیل ہوگی، ایک باپ خدا پرست ہوگا، دعا کرنے والے ہوں گے، تو ان کے بچوں کی زندگیاں بھی ان کے مطابق چلیں گی، کیونکہ باپ کیا ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ایک ایسا نمونہ ہے جس پر عمل کر کے ان کے بچوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں۔ اگر باپ کی اچھی عادات ہوں گی تو بچے بھی کیا کریں گے؟ ان اچھی عادات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اگر باپ کی بری عادات ہوں گی تو بچے بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک باپ کوئی کاروبار ہی کرتا ہے تو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسی بری عادات بھی ہوتی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں اور ہمارے بچوں کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو اگر ہم کیا کریں گے؟ اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے اور اچھے کام کریں گے تاکہ ہمارے بچے ہمارے اس نمونے کو دیکھ سکیں جو ہم نے ان کے لیے سیٹ کیا ہے۔ جب ہم بلی گراہم کی ایک بک ہے کرائسٹ سینٹرڈ ہوپ، تو وہ اس بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے بڑی اچھی ایک مثال لکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ایک خاندان کے لیے چونکہ ایک سربراہ ہیں، ایک گھر کی طاقت ہیں، ایک اسٹرینتھ کا کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے خاندان کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں۔ تو وہ اس ایگزامپل کو، اس مثال کو ایکسپلین کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکہ کے اندر 6 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر ایک باپ تھا اور اس کو گھر سے باہر جانا تھا کچھ لکڑیاں وغیرہ لینے، کچھ سامان لینے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے بوٹ پہن لیتے ہیں ربڑ کے، اور وہ باہر نکل جاتے ہیں اس برف کے اندر۔ کتنی برف تھی؟ 6 فٹ برف تھی وہاں پر۔ تو جب وہ وہاں پر جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، ان کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو ان کا ایک چھوٹا بچہ جو کہ بہت چھوٹا تھا، 7-8 سال کا ہوگا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے بابا تو آگے چلے گئے ہیں، تو اس کے قدموں کے نشان جو تھے وہ اس برف کے
کے اندر دھنسے ہوئے تھے، جدھر جدھر وہ گزر کے گیا تو وہ بیٹا کیا کرنے لگا، نہ اس نے اچھے شوز پہنے تھے کیونکہ باہر بہت سردی تھی، نہ اس نے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بلکہ وہ اپنے باپ کے قدموں کے اوپر چلنا شروع ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو گیا۔ تو یوں ہوا کہ جب اس کے باپ نے دیکھا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے جو میرے ہی نقشے قدم پر چلتے چلتے، یعنی میرے ان پاؤں پر چلتے چلتے جو میں برف کے اندر لگا کے آیا ہوں، یہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو وہ باپ بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا آپ نے تو شوز نہیں پہنے، آپ کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، اور وہ اس کو لے کر واپس چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی یہی حال ہے، ہمارے بچے وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ہم انہیں نمونہ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم انہیں اچھا نمونہ دیں گے تو ہمارے بچے اچھی چیزوں کو دیکھیں گے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو چرچ لائیں گے تو وہ کیا کریں گے، اپنے باپ کو دیکھ کر دعا کرنا سیکھیں گے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا نمونہ سیٹ کریں گے تو وہ بچے بھی اپنے ماں باپ کے نقشے قدم پر چلیں گے اور ان کی زندگیاں بھی اسی طرح تبدیل ہوں گی جس طرح کے بنیامین کی زندگی تبدیل ہو گئی، جس طرح کہ نوح کی زندگی تبدیل ہو گئی، کیونکہ ان والدین نے، اس باپ نے اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر ایک ویژن رکھا اور ایک مقصد کو سیٹ کیا اور اس کے لیے دعا کی، اور ان بچوں کی زندگیاں کیا ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ تو آج بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا آسمانی باپ جو آسمان پر ہے، انسان ہوتے ہوئے ہم تو کمزور ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، لیکن کامل صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ خدا۔ اور جب ہم اس سے کہیں گے، اس سے دعا کریں گے، اس سے فریاد کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ہمارے وہ رکے ہوئے کام، وہ ہمارے بچوں کی زندگیوں میں وہ مشکلات، وہ سب کچھ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا، میرے کھولنے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں پھرے گا۔ تو آج ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے اور ہمیں ریئلائز کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر ہیں، ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیسا کام کر رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اچھے اقدام کر رہے ہیں۔ اگر نہیں تو اس باپ سے کہیں کہ اے باپ، آج میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتا ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر وہ باپ بھی آج دعا کرے جس کے اپنے بچے ہیں، بلکہ وہ شخص بھی دعا کر سکتے ہیں جو باپ کا دل رکھتے ہیں۔ وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر باپ کا وہ دل ہے، جس کے اندر وہ محبت ہے، جیسی کامل محبت ہمارے باپ کی ہے کہ اس نے ہماری خطائیں مٹانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ایک دعا کریں گے۔ اس دعا میں انکل حسین رہنمائی کریں گے۔